دن یہ فریضہ اس طریقے پر ادا ہو جائے گا نا کہ تم لوگوں کو منکر سے نکال کر معروفات کی ادائیگی پر لے آؤ، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم وہ عذاب ہٹا دیتے ہیں جس کا آنا مقدر ہو چکا ہے صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں عرض کر چکا کہ اس سے مسجد میں رہ کر افرادی اعمال کرنا مراد نہیں، بلکہ سنو آگے بات، بلکہ جن منکرات کے کرنے کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، جب مسلمان منکرات کو چھوڑ کر مسجد کے ماحول میں آ جائے گا تو جو عذاب کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، عذاب ہٹا دیا جائے گا، جو عذاب کے آنے کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب اسباب عذاب ختم ہو جائیں گے تو عذاب بھی ہٹا دیا جائے گا۔ دیکھو دوسری کتنی آسان بات ہے، امر معروف و نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی سے ہم آنے والے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکال لو، دعوت دے کر لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال لو۔ تو اللہ رب العزت جن منکرات کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، چاہے وہ حکام کی شکل میں ہو، امراض کی شکل میں ہو، قرضوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں پر آنے والے حالات کے لیے غیروں کو بھی ذریعہ بناتے ہیں۔ ظالم حکام کا تسلط، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ظالم حکام مسلمانی ہو، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے اس وقت امت کو یہ سمجھانے کا کہ ظالم حکام کے تسلط سے نکلنے کے لیے اپنے وظیفے کی ادائیگی پر آ جاؤ۔ یہ موقع ہے اس کا۔ اور سمجھتے تھے جب بھی مسلمان پر حالات آئیں، یہ موقع ہوتا ہے مسلمانوں کو اس وقت عبرت لینے والے واقعات بتانے کا کہ جسے مسلمان عبرت لے لے۔ جی ہاں، اس لیے کہ لوہا جب تپا ہوا ہوتا ہے نا، اس وقت چوٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوہا جب تپا ہوا ہو اس وقت فوراً چوٹ کی ضرورت ہے۔ اگر اسے موڑنا ہے تو اسے موڑنے کا صرف یہی ٹائم ہے جس میں یہ لوہا تپا ہوا ہے، لوہا تپا ہوا ہے۔ لما احمر الحديد في النار فيكون لين فتحوله كما تشاء للحديد لين لما احمر في النار۔ تو جو احوال امت پر ہیں، یہ موقع ہے اس وقت امت کو آسانی کے ساتھ ان اعمال کی طرف لانے کا جو اعمال عذاب کے ہٹنے کا ذریعہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کیا بتاؤں، سمجھ تو آنے کے لیے، اور لوگ لے جائیں گے غلط رخ پر۔ یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے، حکومت کو منانے کا نہیں ہے۔ یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے۔ سارا نظام قدرت کے قبضے میں ہے۔ وہ تو جب اللہ کے غیر میں مسلمان نظام کو تصور کرتا ہے، پھر اللہ سے غافل ہو کر اس کے غیر کی خوشامد کرتا ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ امر معروف و نہی منکر کے فریضے کے چھوڑنے پر جو غیروں کے تسلط کا عذاب ہے، حدیث میں صراحتاً ہے کہ یہ امت بلائی کو حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہیں بھی نہیں چھوڑا، اتنی کتابیں ہیں امر معروف پر، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں نہی منکر پر، اتنے اخبارات میں اتنے چینل چل رہے ہیں۔ جی ہاں، سنو تو صحیح، لوگوں کی جہالت، اتنے چینل چل رہے ہیں کہیں کہ امر معروف اور نہی منکر کے۔ اسے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں۔ یہ رواجی طریقے سنت کے اثرات سے، سنت کے انوارات سے، سنت کی قوت سے، سنت کے رعب سے بالکل خالی ہے۔ تو ساری بات یہ ہو گئی کہ ان دو فریضوں کی ادائیگی کو سنت پر لاؤ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعمال مسجد سے جوڑا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اس کا عادی تھا کہ اپنے ہر مسئلے کو لے کر مسجد آئے۔ مسلمان کو اس کا عادی بنایا گیا تھا، اپنے ہر مسئلے کو لے کر مسجد آئے۔ بارشوں کا رکنا، سیلابوں کا آنا، زلزلہ کا آنا، کہیں دریاؤں کا چلانا، سارے کام مسجد سے ایسے کیے جاتے تھے جیسے کوئی کسی ملک کا جو ہے پایہ تخت ہوتا ہے، یا کسی شعبے کا کیا کہنا چاہیے کنٹرول روم ہوتا ہے نا، کہ وہاں سے سارا نظام کنٹرول کیا جاتا ہے، سارا نظام کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بالکل مسجد ایسی تھی کہ سارا نظام زمین آسمان کے درمیان کا اسے مسجد سے چلایا جاتا تھا، اس کو مسجد سے چلایا جاتا تھا۔
سمجھتے تھے صحابہ کرام کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آئے تم اس کو لے کر مسجد میں آؤ. ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں گزرتا تھا اور اس طرح گزرتا تھا کہ وہ دوسروں کو بھی ان اعمال کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. میرے دوستوں عزیزوں، امت کے سارے مسائل کا حل وہ براہ راست مسجد سے جوڑا گیا تھا. جب کوئی بات پیش آتی تھی صحابہ دوڑتے تھے مسجد کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مسجد آ کر نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگ کر امت کو اس کی تعلیم دی. امت کو اس کی تعلیم دی کہ دیکھو تمہارے مسائل کا حل کا تعلق اللہ سے، اللہ کے گھر سے ہے. تمہارے مسائل کا حل کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے. اپنے مسائل کو لے کر یہاں ہر آنے والی بلا، ہر آنے والا عذاب مسجد سے کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے. سارے جتنے بھی کائنات فلکیات میں اور زمین کے نظام میں جو بھی کوئی تبدیلی آتی اس کا حل اعمال مسجد سے براہ راست تھا. بارش بند ہو گئی، صحابی نے آ کر مسجد میں کہا. پھر سیلاب آ گیا، صحابی نے آ کر اگلے جمعہ مسجد میں کہا. نیل دریا نیل کا پانی چڑھتا نہیں تھا، حضرت عمر نے خط لکھا دریا کو براہ راست. یعنی سارے کام مسجد سے کیے جاتے تھے، سارے کام مسجد سے کیے جاتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد ایک اعمال کے مجموعے کا نام ہے. مسجد اعمال کے مجموعے کا نام ہے. مسجد اعمال کے مجموعے کا نام ہے. ایمان، علم اور نماز، ان تین چیزوں سے امت کو گزارنا یہ اصل مسجد کے اعمال ہیں. ایمان، علم اور نماز. ایمان، علم اور نماز، ان تین فریضوں کے ادا کرنے اور سیکھنے کی جگہ مسجد ہے. اس لیے ہر عمل کو یعنی کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے، ہر عمل کو کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے وہ علم ہے. ایک فضائل کا علم، دوسرے مسائل کا علم. دونوں علم، فضائل کا بھی مسائل کا بھی، مسجد سے سکھلائے جاتے تھے. دونوں علم مسجد سے سکھلائے جاتے تھے. دونوں علم، فضائل کا بھی اور مسائل کا بھی، وہ مسجد سے سکھلائے جاتے تھے. اس زمانے میں یہ دونوں علم مسجد سے نکل گئے. اس لوگوں کو دین کی معلومات تو ہے، عمل کی استعداد نہیں ہے. دین کی معلومات تو ہے، عمل کی استعداد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے مسجد سے علم کا لینا شرط ہے. مسجد سے علم کا لینا شرط ہے. عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے مسجد سے علم کا لینا شرط ہے. جب علم مسجد سے نکل جائے گا تو یہ حلقے، علم کے حلقے فرشتوں کے پروں سے الگ ہو جائیں گے. فرشتوں کے پروں سے الگ، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتوں نے اپنے بھروسہ آسمان تک گھیر لیتے ہیں. پہلے مسائل کا علم بھی مسجد سے لیا جاتا تھا. مسائل کا علم مسجد سے لیا جاتا تھا. مسائل کا علم مسجد سے لیا جاتا تھا. ایک آدمی نے سنا کہ شراب حرام ہو گئی. اس ایک تنہا فرد نے جا کر مسجد سے باہر محلے میں اعلان کر دیا، لوگوں سن لو شراب حرام ہو گئی. سارے مدینے والوں نے ایک آدمی کے کہنے پر شراب چھوڑی ہے. ایک آدمی کے کہنے پر شراب چھوڑی. سارے مدینے والوں نے ایک آدمی کے کہنے پر شراب چھوڑ دی. اتنا اثر اس کی بات میں کہ کہاں سے سن کر آئے ہو. سے پوچھا گیا کہ مسجد میں حکم نازل ہوا ہے ابھی کہ شراب حرام کر دی گئی. صحابہ نے شراب کے برتن بھی توڑ دیے، مٹکے بھی توڑ دیے. جو پی تھی اس کی بھی صحابہ نے طے کی. طے اس لیے کی کہ ہمیں علم تو ہوا ہے پینے کے بعد، ہمیں تو علم ہوا ہے پینے کے بعد، لیکن حکم نازل ہوا مسجد میں پینے سے پہلے. یہ نہیں کہ علم حاصل ہونے کے بعد عمل کے مکلف ہوئے. یہاں تو علم ہونے کے بعد بھی آدمی آپ کو عمل کا مکلف نہیں سمجھتا، اور وہاں علم ہونے سے پہلے اور حکم نازل ہونے کے بعد اس دریا میں جو شرح دی گئی ہے اس کو صحابہ نے پیٹ میں سے نکالا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم تو نازل ہو چکا تھا مسجد میں اور ہمیں معلوم ہوا ہے پینے کے بعد، لہٰذا اسے بھی نکالو اندر. اصل بات یہ ہے، اصل بات ہمارے درس کا موضوع ہے یہ کہ ہم لوگوں کو فضائل کے علم پر جمع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری دلی تمنا ہے کہ علماء مسجد کو وقت دیں تاکہ محلے کا ہر فرد وہ شریعت کے فرائض کے نماز اور غسل اور
طہارت کے مسائل مسجد میں آ کر علماء سے معلوم کریں. ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کو بنیادی فرائض کا علم سکھلانے کے لیے، عقائد اور فرائض کا علم سکھلانے کے لیے علماء تعلیم کے نظام کو مسجد کی سطح پر لائیں. یہ علماء سے ہم تو صاحب والوں سے کہتے ہیں، صاحب والوں سے کہتے ہیں کہ اپنی مسجد کو مدرسہ بناؤ تاکہ محلے کا ہر فرد، ہر مسلمان اپنے معاملات سے لے کر عبادات تک کے سارے مسائل مسجد سے معلوم کرے. کیونکہ حلال حرام کے تذکرے یہ مسجد کا عمل ہے، حلال حرام کے تذکرے مسجد کا عمل ہے. یہ کتاب کا کام نہیں ہے. حلال حرام کے تذکرے میں تم سے کیسے سمجھاؤں؟ کتاب سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی. کتاب سے عمل کی استعداد پیدا نہیں، عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے اہل علم کی صحبت اور فرشتوں کے پروں میں رہنے سے، ورنہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. کتاب ایک نقش ہے، دماغ ایک نقش ہے. دماغ بھی کتاب ہے، دماغ بھی کتاب ہے، لکھا ہوا بھی کتاب ہے. کتاب سے کتاب لکھ لینا یا کتاب کا عکس لے لینا. آج کل مشینیں ایسی ہیں کہ ایک کتاب کا فوٹو فوراً نکل آ رہے 10 منٹ میں، پوری کتاب کا نقش ہو سکتا ہے. دماغ میں آپ جما لیں مضامین تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کا نقش ہے، عکس ہے جو کتاب سے دماغ میں آ گیا. اصل علم تو یہ نہیں ہے. اصل علم تو وہ ہے کہ جس سے جو دل میں اتر کر اللہ کا خوف پیدا کرے. اصل علم تو وہ ہے دل میں اتر کر اللہ کا خوف پیدا کرے، جس کو فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ صرف علماء ہیں. کہ علم تو اللہ کا خوف پیدا کرے گا. اور وہی بات ہے کہ فرماتے تھے مسجدوں میں ملائکہ کے، فرشتوں کے پروں میں رہنے سے فرشتوں والی صفات پیدا ہوں گی. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ لوگوں کو علم کے حلقوں پر جمع کیا جائے، تعلیمی گشت سنو میری بات، تعلیمی گشت کی وہ اہمیت ہے جو علم کی اہمیت ہے. جیسا ہم عرض کر چکے کہ گشت کی اہمیت وہ ہے جو ایمان کی اہمیت ہے. ہماری بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی کام کرنے والے اس سطح پر، اس رخ پر سوچنے، اس رخ پر نہیں ہے. ابھی وہ تو ایک گشت، ایک کیا بتاؤں، ایک زائد عمل، ایک مستحب چیز. لوگ اس کو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ جس طرح علم اور ایمان یہ دو بنیادی فریضے ہیں، ان دونوں فریضوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت ہے. کیونکہ میں 2 چیزیں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کا گشت 2 کاموں کے لیے ملتا ہے. ایک علم پر جمع کرنے کے لیے، دوسرے ایمان پر جمع کرنے کے لیے، تیسرے نماز پر امت کو آمادہ کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں اذان کی مشروعیت سے پہلے، اذان کی شروع ہونے سے پہلے صحابہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں لاتے تھے. اللہ نے اس پر اذان عطا فرما دی. انہوں نے چاہا بھی کہ بھئی ایسے آلات اور ذرائع موجود ہیں جن سے پھرنے کے بغیر پھرے نماز کی اطلاع سب کو ہو سکتی ہے. ایسے آلات، ڈھول بھی ہے، سارنگی بھی ہے، یہ آلات ہیں، انہیں استعمال کریں اور ان پر نماز کہا جائے، ڈھول بجایا جائے، اس کی آواز سے لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، یہ طریقہ نصارہ کا ہے، یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تم تو جا کر ایک کو نماز کے لیے بلا کر لاؤ. اللہ نے اس پر دعوت دی، اس پر اذان دی. اللہ نے اذان دی ہے. اس لیے اذان مسجد کا عمل نہیں ہے. اس لیے اذان مسجد کا عمل نہیں. اس لیے اذان مسجد کا عمل نہیں ہے. اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے. اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے. لوگ اس سے غلط سمجھ بیٹھے کہ جب اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت مسجد سے باہر کا عمل ہے. کہ نہیں، اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے مسجد میں لانے کے لیے. اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے مسجد میں لانے کے لیے. جی ہاں، یہ تو ترجمہ لوگ غلط کرتے ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حالانکہ اذان میں آؤ ہے ہی نہیں. اذان میں آؤ تو کہیں اذان میں ہے ہی نہیں. یہ ترجمہ ہی غلط ہے. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اس لیے کہ تعالو نہیں ہے اذان میں، حیا ہے. حیا کا مطلب آؤ نہیں ہے. حیا کا مطلب چلو
حیا کا مطلب ہے چلو مسجد کی طرف. اذان کا مسجد سے باہر ہونا ہی یہ بتا رہا ہے کہ باہر والوں کو اذان باہر والوں کے لیے ہے, مسجد میں آنے کے لیے. اسی طرح دعوت مسجد سے باہر ہے, مسجد میں لانے کے لیے. کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے الگ, مسجد نبوی سے دور ایک اونچے مکان پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے. مسجد سے نہیں بلکہ ایک آدمی کا مکان اونچا تھا, اس پر چڑھ کر بلال اذان دیتے, اس پر چڑھ کر اذان دیتے. ابھی زمانے میں تو اذان مسجد کے اندر ہوئی. پھر اللہ مجھے معاف فرماوے, لوگوں نے اذان کو صرف اعلان سمجھا, حالانکہ اذان اعلان نہیں ہے, اذان دعوت ہے. اذان کو تو حدیث میں دعوت تامہ کہا ہے. اگر اذان اوقات بتانے کے لیے ہے تو اوقات تو پہلے سے معلوم تھے, جسے کہ نماز دی گئی تھی, اوقات بھی دے دیے گئے تھے نماز کے. اذان تو بہت بعد میں آئی, نماز کے اوقات تو پہلے سے بتا دیے تھے. تو اذان دعوت ہے, اذان دعوت ہے, اذان دعوت ہے اور مسجد میں آنے کے لیے ہے. اذان دعوت ہے اور مسجد میں آنے کے لیے ہے. اس لیے اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے. لیکن کیونکہ اس زمانے میں امت رواج کی طرف جا رہی ہے, اس رواج نے اذان کو ایسا ختم کیا. ہم ایک ملک میں گئے, وہاں مغرب کی نماز کے لیے مسجد گئے, اذان ہوئی, ہم نے اذان کے بعد پوچھا بھائی مؤذن کہاں ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے. یعنی کہیں باہر سے آئے ہو, کہیں باہر سے. میں نے کہا بھی باہر سے آئے, یہاں کے نہیں ہے. یعنی کہ اسی لیے تو پوچھ رہے مؤذن کہاں ہے. کیا بات ہے, بھی تو اذان ہوئی ہے, ہم مؤذن سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا یہاں پورے ملک میں کسی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہوتا. ارے یہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو ابھی اذان سنی ہے, یعنی وہ تو نیٹ سے ہوتی ہے اذان. سنو ذرا, سوچو, نیٹ سے اذان. یہ ہے رواج کہ ایسی سنت اذان. اللہ اکبر. حضرت فرماتے تھے خلیفہ نہ ہوتا تو مؤذن بن جاتا, مگر خلافت کی مشہوری کی وجہ سے اذان اور اقامت, نماز اقامت تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی حضرت عمر مشغول رہتے تھے. اتنے امور خلافت تھے, کان یشتغل بین اقامت و تحریم, دونوں کے درمیان بھی حضرت عمر مشغول رہتے تھے. فرماتے تھے یہ خلافت مشغول نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا. کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یا رسول اللہ آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے کہ اب مؤذن بننے کے لیے ہمیں آپس میں تلواریں چلیں گی, ہر ایک چاہے گا مؤذن بننا. میں نہیں عمر جانے بھی دے, اب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ سب سے بیکار اور حقیر آدمی کو یہ کام دیا جائے گا. جو آدمی کسی کام کا نہ ہو اسے مؤذن بنا. حضرت علی چاہتے تھے کہ میں نے کاش حسنین کے لیے آپ سے اذان دے کر علی ہوتی, کبھی نے دونوں کو مؤذن بنا چاہیے, بس یہ اذان دے اور کوئی کام نہ کرے. اور اذان ہوتے ہوتے کہاں پہنچی, نیٹ پر. یہاں جو بتایا, یہاں تو ساری مسجدوں میں اذان نیٹ سے ہوتی. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ نماز ایک وقت پر, ہاں ایک وقت پر. میں نے کہا یہ تو ہر جگہ تو وقت ہوتا نہیں نماز کا, علاقوں میں تو فرق ہوتا ہے, کہیں 5 منٹ کا, کہیں 6 منٹ کا, کہیں 7 منٹ کا, کہیں 10 منٹ. میں نے کہا جی ہم کیا کریں, یہاں تو حکومت کا نظام ہے, انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ کون مؤذن رکھے, اس کی تنخواہ دیں, اسے حجرہ دیں, کیا ضرورت ہے اس کی. جو سہولت کس میں ہے, سوچو صحیح, بولو. نیٹ کی سہولت ہے, کسی کو تو کہہ رہا, وہ کیا کہہ رہا. جی ہاں, تم اذان دو نیٹ پر یا تم دین کے پیغام پہنچاؤ نیٹ پر, دونوں برابر ہیں. دونوں بتاؤ, کیا نیٹ سے اذان ہو سکتی ہے؟ جب نیٹ سے اذان نہیں ہو سکتی تو پھر نیٹ اور موبائلوں سے بلائے حکم کیا جا سکتا ہے. یہ تو دعوت ہے, اور کیا دعوت ہے. اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز پر رواج غالب ہے. ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ اعمال دعوت کو مسجد نبوی کے معمول پر اور سنت پر لائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے سب کی. ہم نے عرض کیا کہ علم اس طرح مسجد سے لیا جاتا تھا, اور علم کے لیے گشت ہوتا تھا, علم کے لیے گشت ہوتا تھا. سارے محدثین کے امام ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم کے دوران بازار میں گشت کر رہے تھے اور لوگوں کو تعلیم حلقوں میں بھیج رہے تھے. مجھے عرض کرنا ہے کہ مسجد کے اعمال خود اعمال تربیت ہیں. یہ مسجد کے اعمال تربیت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وعدہ اور تربیت کا وعدہ اعمال مسجد سے کیا ہے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, کہ یہی ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہدایت یافتہ ہوں جو اعمال مسجد میں
مسجد کی اجتماعی اعمال میں شریک رہتے ہیں، یہ ہوں گے ہدایت یافتہ۔ اور یہ بھی وعدہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، یہ بھی قرآن کا وعدہ ہے۔ یہ اعمال قرآن اور حدیث میں منصوص ہیں، مسنون ہیں، انہیں ہدایت کے یقین کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح گھر کے اعمال بھی اعمال تربیت اور اعمال ہدایت ہیں۔ اللہ تعالی نے جہاں صفات ایمانیہ کو مرد و عورت میں مشترک بیان کیا ہے، جہاں اللہ نے قرآن میں صفات ایمانیہ کو مرد و عورتوں میں مشترک بیان کیا ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ایک، میری بات توجہ جاتی ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے صرف جہاں تمام صفات ایمانیہ کو مرد اور عورتوں میں مشترک بیان کیا ہے۔ بین صفات ایمانیہ کلھا مشترک بین الرجال والنساء، یہ ذرا سمجھنے کی، غور کرنے کی بات۔ صفات ایمانیہ کو مرد اور عورتوں میں جہاں اللہ نے مشترک بیان کیا ہے وہ قرآن میں ایک جگہ ہے، اور ان صفات کو ان اعمال کے بعد بیان کیا ہے، ان صفات کو ان اعمال کے بعد بیان کیا ہے جو اعمال اجتماعی ہیں، جو اعمال اجتماعی ہیں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ آگے پڑھتے چلے جاؤ آخر تک، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، ساری صفات ایمانیہ بیان کی، اور مشترک مرد عورت دونوں۔ عجیب بات ہے، یہ ملے گا کہ مسجد کے ماحول سے تو مردوں کو بھی ملے گا، لیکن گھر کے اعمال سے مرد عورت دونوں بنیں گے، کیونکہ گھر دونوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مسجد مردوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مسجد مردوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور گھر دونوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، گھر دونوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مسجد مردوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ تو جہاں مرد اور عورتوں کو اللہ نے قرآن میں گھر کے اعمال بیان کیے، اللہ نے قرآن میں گھر کے اعمال بیان کیے، ان گھر کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صفات ایمانیہ کا بیان کرنے میں مرد و عورت دونوں کو بیان کیا ہے، صرف عورتوں کو نہیں، کہ گھر کے اعمال عورتوں کے لیے اور مسجد کے اعمال مردوں کے لیے، یہ نہیں، بلکہ مرد مسجد سے جو اعمال لے کر آئیں، وہ اعمال گھر میں عورتوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ ان اعمال کو کریں، تو اس سے مرد عورت بنیں گے۔ ورنہ اگر ان مردوں نے ان کا عمل کا ماحول صرف مسجد میں رہا اور گھر میں نہ رہا، تو جو خیر انہوں نے مسجد سے حاصل کی ہے وہ گھر میں آگے ضائع ہو جائے گی۔ دیکھو، دونوں جگہ ماحول قائم رکھنے کے لیے یہاں مرد مسجد میں اور وہاں پھر گھر میں، یہی اعمال گھر میں عورتوں کے ساتھ، جو اعمال مسجد میں مردوں کے ساتھ ہیں مردوں کے، وہی اعمال گھر میں عورتوں کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے قرآن میں کہ ان عورتوں کو چاہیے بند سنور کر زمانے جاہلی کی طرح باہر نہ نکلیں۔ بیچارے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف آدھی آیت پڑھ کر ترجمہ کر لیتے ہیں اور اگلی آیت پڑھتے نہیں، یہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں، یہاں عورتوں کو جماعت میں نکالتے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں۔ ارے تم آدھی آیت پڑھ رہے ہو، پوری آیت پڑھو نا، پوری آیت کی نہیں پڑھتے، آدھی آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہے اور آدھی آیت پڑھ کے اعتراض کر رہے، پوری آیت پڑھو۔ اگر کوئی اتنا پڑھ لے لا تقربوا الصلاۃ، کہ جی نماز کے قریب مت جائیے، قرآن میں ہے، حالانکہ آیت پوری پڑھنی چاہیے، وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو آدھی آیت پڑھ کے کیسے بات سمجھ میں آئے گی کہ جی کہہ دیا عورتوں کو چاہیے گھر میں رہیں، کرنا فی بیوتکن، ارے پوری آیت پڑھو نا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ پہلے زمانے جاہلیت کی طرح بند سنور کر بے پردہ بازاروں میں نہ پھریں۔ یہ پوری آیت تو پڑھتے نہیں کہ جی کرنا فی بیوتکن، گھروں میں رہو۔ حالانکہ ان اعمال کو دوسرے گھروں میں زندہ کرنے کے لیے، اعمال دعوت ہر گھر میں قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اعمال دعوت وہ اعمال ہدایت اور اعمال تربیت ہیں، اور قرآن حدیث میں یہ اعمال بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان عورتوں کو چاہیے اور مردوں کو چاہیے کہ دونوں جمع ہو کر اجتماعی طور پر گھروں کے اندر یہ اعمال قائم کریں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کریں، یہ تو ایمان کا حلقہ ہے، اور قرآن کی تلاوت کریں، یہ بھی قرآن میں ہے، اور نماز قائم کریں، یہ بھی قرآن میں ہے،
اپنے مال کی زکات دیں، یہ بھی قرآن میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں گھر کے ان اعمال کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، لوگ کہتے ہیں اعمال میں تزکیہ، یہ اعمال تزکیہ کے لیے کافی نہیں، اور اللہ فرما رہے میں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جنہیں اللہ پاک کرنے کا ارادہ کر لیں، کیا ان پر کوئی گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ جنہیں اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں ان پر گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، ساری گندگی شرک کی، کفر کی، یہاں تک کہ گناہوں کی چاہت بھی ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عرض کیا کہ یہ اعمال جتنا ان کو سرے سے بیان کرو گے اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا فیضان اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، کیونکہ یہ اعمال ہدایت ہیں۔ اجتماعی قرآن کا حلقہ گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کا حلقہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے، غصے میں بھرے ہوئے فیصلہ کر کے کہ آج سے میں نعوذ باللہ آپ کو نمٹا کر آؤں گا۔ یہ فیصلہ کر کے نکلے کہ نعوذ باللہ آج آپ کو نمٹا کر آتا ہوں۔ پتہ چلا بہن کے گھر میں دین داخل ہو گیا۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو کہا پہلے بہن کی خبر لوں، وہاں گئے تو قرآن کی تفسیر کا اجتماعی حلقہ چل رہا تھا۔ قرآن کی تفسیر کا اجتماعی حلقہ، ایک عورت، دو مرد، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے بہنوں کو قرآن سکھلا رہے تھے۔ وہاں سے عمر کو ہدایت ملی، وہاں سے ہدایت ملی حضرت عمر کو۔ گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ بہن کے گھر میں، جن کا اس وقت ارادہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا ہو، اس وقت کفر کی شدت کا اور اسلام سے نفرت کا کیا درجہ ہوگا؟ اتنا ہی کفر کافی ہے کہ بھئی ہم اسلام قبول نہیں کرتے، اتنا ہی کفر کچھ کم نہیں کہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن جو نبی کو قتل کے ارادے سے نکلے ہوں ان کے کفر کی شدت اس وقت کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی شان۔ وہاں داخل ہوئے، ہر کسی ان کے پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی گنگناہٹ کان میں پڑی، سمجھے تو کچھ آیا نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اتنا اندازہ ہو گیا کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پہلی جو آیت پڑھی حضرت عمر کی وہ پڑھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سورہ طہ پڑھ رہے تھے، وہیں سے حضرت عمر نے کہا کہ مجھے لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ تو کریں نا، گھر کے ان اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمر جیسے اسلام سے ضد رکھنے والے کو ہدایت دی۔ اور ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو بھئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر سنو تو صحیح، ایک صاحب میرے سے کہنے لگے کہ بھئی اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو بھئی آپس کا اتفاق ضروری ہے، اور اگر آپس کا اتفاق اس کو چھوڑنے پر ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے، چھوڑ دو۔ ایک صاحب نے کہا میرے سے کہ کسی کو اس سے اختلاف ہے کہ گھر میں قرآن کا حلقہ نہ ہو تو چھوڑ دو اس کو۔ عجیب بے عقل لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ اصول ٹوٹ جاوے ساتھی نہ ٹوٹے۔ عجیب آدمی ہے، عجیب بے عقلی کی سوچ ہے، اصول ٹوٹ جاوے ساتھی نہ ٹوٹے، کمال ہو گئے۔ ارے تم کام سمجھاؤ، بتلاؤ، سمجھ میں آ گئے اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو تمہاری مرضی ہے، کیا بات ہے۔ ہر ایک کی اپنی رائے، اس کی شان ہے، ہر ایک کی اپنی رائے، اس کی اپنی شان ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں صحیح، کیا بات ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ بھئی اگر کسی کو اختلاف ہے اس سے تو بھئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے کہ ہاں اتفاق تو اسی پر ہونا چاہیے کہ صحابہ نے کیا کیا ہے، بات اصل یہ ہے۔ اگلا مرحلہ آیا تشکیل کا عورتوں کی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی عورتوں کا کام وہ نہیں جو مردوں کا ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ آپ نے کہاں تقسیم کر لیا کہ امر معروف و نہی عن منکر کی ذمہ داری مردوں کی ہے عورتوں کی نہیں ہے؟ یہ کہاں سے نکال رہا ہے؟ امر معروف و نہی عن منکر ہمارا تو سارا کام ہی اس فریضے کی بنیاد پر ہے۔ کہنے لگے جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن عورتوں کا کام اتنا ضروری نہیں جتنا مردوں میں، کر لو۔ حالانکہ اکثریت عورتوں کی یہ مرد چاہے باہر ولی ہو اور شیخ کبیر ہو، مگر اگر گھر میں دین نہیں تو یہ مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھر کے اعمال کو 100% صفات ایمانیہ کے پیدا کرنے کا اصل سبب بتلایا ہے۔
ہم نے عرض کیا کہ بھائی اپنی عورتوں کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پوری قوت سے ہمت سے تشکیل کیا کرو. ان کو ان کے زیورات اور ان کے زینت کی شکلیں وہ غیروں کی طرح اترانے اور حسن و جمال کے لیے نہیں ہے. جیسے ہی صحابیات نے عورتوں نے سنا کہ ملک سے باہر جماعت کے بھیجنے کا تقاضا ہے, ملک سے باہر جماعت کے بھیجنے کا تقاضا, ساری عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر ڈھیر لگا دیا آپ کے سامنے. سارے زیورات الحلیق اللہ کانت علی النساء. جب اللہ کے راستے میں انفاق کا تقاضا آیا, عورتوں نے اپنے سارے گلوبند اور پازیب اور ہاتھوں کے کڑے اور کانوں کی بالیاں سب نکال کے آپ کے آگے سونے کا ڈھیر لگا دی. عورتوں نے کہا کیا چاہتے ہیں, کیا ہمارے زیورات اس لیے ہیں کہ ہم اس سے اپنے مردوں کے لیے زینت ظاہر کریں, یا یہ اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اللہ کی مخلوق کو جاننے سے بچانے کے لیے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ تشکیل عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. ام حرام بنت ملحان, آپ ان کے گھر میں سو رہے تھے, نیند سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے, نیند سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے. پوچھا کہ کیوں مسکرائے آپ؟ فرمایا کہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ ایک جماعت فلاں ملک میں سمندری سفر کرے گی اور تختوں پر, وہ کشتیوں پر ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ام حرام نے عرض کیا مجھے اس سمندر کے راستے جماعت جا رہی فلاں ملک میں, اس میں آپ مجھے شامل کر دیجیے. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں عورتوں کا کام نہیں ہے, فرمایا ہاں تم اسی جماعت میں ہو, فرمایا اسی جماعت میں. سمندر پار, حالانکہ اس زمانے کے سمندر کے سفر ایسے نہیں ہوتے تھے جس زمانے کے سہولت کے اور حفاظت کے. اس زمانے میں تو طوفان آ گیا تو کشتی کہاں گئی, اور ہوا کا رخ بدل گیا تو ملک بدل گیا, ہوا کا رخ بدل گیا تو ملک ہی بدل گیا. جی ہاں, جنہیں ارادہ کیا تھا مدینے کی طرف آنے کا وہ حبشہ چلے گئے. جی ہاں, ہوا کا رخ بدل گیا, بجائے مدینے کے حبشہ پہنچ گئے. جی ہاں, ارادہ کیا مدینے کی طرف آنے کا, سمندری راستے سے پہنچے کہاں؟ حبشہ. میں نے عرض کیا کہ ام حرام بنت ملحان نے عرض کیا کہ مجھے ان میں سے مجھے بھی کر دیجیے, تمہارے انہی میں سے ہو. پھر دوبارہ سوئے, پھر مسکراتے ہوئے اٹھے. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے. ام حرام نے کہا دوسری جماعت میں بھی مجھے جانا ہے. جی ہاں, یہاں سے اس ملک سے واپس آؤں گی, پھر دوسرے ملک میں جاؤں گی. جی سمجھ آ رہی بات, اس ملک سے آؤں گی دوسرے ملک میں جاؤں گی. ہائے میں سوچوں, میں نے اگر یہ خروج قتال کے لیے تھا تو ان عورتوں کو کیوں شوق تھا نکلنے کا؟ وہ تو اصل میں اقامت دین کے لیے خروج ہے, اقامت دین کے لیے خروج ہے.